بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ چوتھا لیکچر ہے۔ اس کا عنوان ہے اسم کے چار پہلو۔ اسم کے چار پہلو کسی بھی اسم کو جملے میں درست استعمال کرنے کے لیے چار باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ وہ چار باتیں کون سی ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات ہے حالت۔ حالت دراصل کسی بھی جملے میں اسم کے استعمال کے لحاظ سے اس کی حیثیت اور مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کو ہم مزید تفصیل سے بھی دیکھ لیں گے۔ اس کی تین قسمیں ہیں: رفع، نصب اور جر۔ اس کو ہم کہتے ہیں رفع، نصب اور جر اردو میں۔ دوسری چیز ہے اس کے جنس کا پتہ ہونا چاہیے اس اسم کے، اور وہ ہیں یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ اس طرح سے اس کا عدد معلوم ہونا چاہیے۔ تو عدد تو اردو کے لحاظ سے دو ہوتے ہیں، یعنی ایک تو واحد اور دوسرا اس کی جمع، لیکن عربی میں تین ہوتے ہیں: واحد اور تثنیہ۔ تثنیہ کا مطلب ہے دو، یعنی دو کے لیے بھی یہاں پہ الگ سے عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر جمع۔ چوتھا ہے وسعت۔ وسعت کی دو قسمیں ہیں: معرفہ یعنی خاص، اور نکرہ یعنی عام۔ اب ہم اسم کے حالت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حالت دراصل جملے میں کسی بھی لفظ کے استعمال کو ظاہر کرتی ہے۔ استعمال کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ فاعل ہے تو اس کی فاعلی حالت کہلائے گی، اگر وہ مفعول ہے تو مفعولی حالت کہلائے گی، اور اگر وہ اضافی ہے تو اضافی حالت کہلائے گی۔ فاعلی حالت یعنی وہ فاعل کے طور پہ کام کر رہا ہے، یعنی کوئی ایکشن کر رہا ہے، ڈوئر آف اینی فنکشن۔ اور مفعولی حالت یعنی جو بھی ایکشن ہو رہا ہے اس کا اثر جو ہے اس اسم پر پڑ رہا ہے، تو وہ مفعول ہے۔ اضافی حالت میں نہ فاعل ہوتا ہے نہ مفعول ہوتا ہے، بلکہ دو اسموں میں آپس کا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے، اس کو اضافی حالت کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کو مثال سے دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ مثال ہے: ضرب حامد زیدن۔ ترجمہ ہو گیا اس کا: مارا حامد نے زید کو۔ اب یہاں دیکھیں کہ حامد جو ہے، یہ حامد مارنے والا ہے، ایکشن کر رہا ہے، تو یہ فاعل ہے، اور حالت رفع میں ہے تو اس کو مرفوع کہیں گے، یعنی حالت رفع کہیں، فاعلی حالت کہیں یا مرفوع کہیں، تینوں ایک ہی بات ہے۔ اچھا، یہ فاعل کس طرح ظاہر ہوا؟ یہ دو پیش ہیں اعراب۔ اگر اس پہ پیش ہے تو یہ حالت رفع میں ہے۔ مفعولی حالت: اقرض زید حامدن۔ اب یہاں قرض دیا زید نے حامد کو۔ قرض لینے والا کون ہے؟ حامد ہے، یعنی قرض کا اثر جو ہے وہ کس پر ہو رہا ہے؟ حامد پر۔ تو حامد یہاں پر یہ مفعول ہوا۔ تو مفعول جو ہے یہ دو زبر سے یہاں ظاہر کیا گیا ہے۔ حامدن مفعول ہے اور منصوب ہے، یعنی جس طرح سے فاعل مرفوع تھا اس طرح سے مفعول جو ہے منصوب ہے۔ تیسری مثال دیکھیں: کتاب و حامدن۔ اب یہاں پہ اس کا ترجمہ ہے حامد کی کتاب۔ اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے، نہ کوئی فاعل ہے نہ کوئی مفعول ہے، لیکن کتاب کا تعلق ظاہر ہو رہا ہے حامد سے، تو یہ اضافی حالت کہلاتی ہے۔ تو اس میں حامد جو ہے اضافی ہے، اور اس کو پھر ہم کہیں گے حالت جر میں ہے یا مجرور ہے۔ اچھا، مرفوع کہیں یا حالت رفع کہیں یا فاعلی حالت کہیں، تینوں ایک ہی بات ہے۔ اسی طرح سے منصوب کہیں یا حالت نصب کہیں یا مفعولی حالت کہیں، یہ بھی ایک ہی بات ہے۔
اسی طرح سے مجرور کہیں یا حالت جر کہیں یا اضافی حالت میں ہے تو ایک ہی بات ہے۔ اچھا، اب یہاں بھی دیکھیں، یہ 3 الفاظ ہیں، ضربا، حامد، زیدن، اور یہاں اردو میں اس کے ترجمے میں 4 الفاظ ہیں۔ تو اردو اسلوب کے لحاظ سے ہمیں ترجمہ میں یہ 2 لفظ ایڈیشنل ہمیں دینے پڑیں گے، کیونکہ اردو کا طریقہ کار اسی طرح کا ہے۔ اگر ہم یہ 2 لفظ نہ لگائیں تو کوئی سینس نہیں بنے گا، مارا حامد زید۔ لیکن عربی میں یہ اس قسم کا جو سینس ہے وہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے۔ یہ فاعل بن گیا حامدن، اور زیدن جو ہے یہ مفعول بن گیا، تو ترجمے میں آٹومیٹیکلی پھر یہ چیز آ جائے گی کہ مارا حامد نے زید کو۔ یہاں پہ ایڈیشنل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جو اعراب ہیں انہی کی مدد سے جو ہے وہ جملہ جو ہے مکمل ہو جائے گا اور معنی اس کے مکمل ہو جائیں گے۔ حالت جملے میں کسی بھی لفظ کے استعمال کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ اب اس کے استعمال کے مطابق دیکھیں، یہاں بدلی، یہاں پہ حالت رفع تھی حامد کی کیونکہ یہ فاعل تھا، یہاں پہ حالت جو ہے اس کی مفعول ہو گئی، مفعولی حالت ہو گئی کیونکہ یہ یہاں پہ مفعول ہے، استعمال اس کا بدل گیا، اور اس طرح سے یہاں اضافی حالت ہے، استعمال بدل گیا ہے تو حالت جر میں چلا گیا۔ اچھا جی، ہر اسم کے مرفوع، منصوب یا مجرور ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اچھا، اسم اگر فاعل ہے تو مرفوع ہوگا، اسم اگر مفعول ہے تو منصوب ہوگا، اسم اگر اضافی ہے تو مجرور ہوگا۔ چنانچہ گرامر میں بہتر فہم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر عبارت پر غور کیا جائے کہ اس میں اسم کون کون سے ہیں اور ان کی حالت کیا ہے اور اس حالت میں ہونے کی وجہ کیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔